میں حضرت کی خطاب کے لیے دعوت دوں گا کہ فصاحت ناز کرتی ہے، بلاغت ناز کرتی ہے، فصاحت ناز کرتی ہے، بلاغت ناز کرتی ہے، یہ ایسے مقرر ہیں جن پر خطابت ناز کرتی ہے۔ الحمدللہ آپ کی تعریف اور آپ بیداری کا ساتھ دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، جشن غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله۔ واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار نہایت عزت عظیم التکریم سادات اعظام علماء ذوی الاحترام محترم و مکرم سامعین کرام عزت مآب خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کرم اور اس کے احسان سے ہم اور آپ اس بابرکت نورانی اور عرفانی محفل پاک میں محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی ابو محمد الشیخ عبدالقادر جیلانی جی پیران پیر دستگیر روشن ضمیر الحسنی والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور اپنی محبتوں کا خراج اور نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ اور اس مبارک اور مقدس ذکر کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ اس محفل پاک کو محبوب محب گرامی جناب زبیر خان جی اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ انہوں نے بڑی عقیدت اور محبت سے اس محفل پاک کو منعقد کیا، جی
اور میں ان کی طرف سے بہت ہی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں سادات کرام کا، اور کثیر تعداد میں تشریف لائے ہوئے ان علماء کرام کہ انہوں نے زبیر خان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اور اپنا قیمتی وقت دے کر اور اس محفل پاک میں شرکت فرمائی۔ جی اللہ تعالیٰ ان سب علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور علماء کرام کو اہل بیت اطہار کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آمین آمین۔ کیونکہ ذکر کرنا ہے محبوب سبحان سبحان اللہ۔ شک اس لیے میں اپنے معمول کے مطابق جی چاہتا یہی ہوں کہ میں آپ کی وہ منظوم منقبت، جی حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس میں محبوب سبحانی کی شان بھی موجود ہے، پہچان بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اگر محفل سجے اور سننے والوں کے پاس وقت نہ ہو، صرف یہی منقبت اگر پڑھ کے اور سلام پڑھ لیا جائے جی جی تو حقیقت میں یہ منقبت جو ہے اس میں شان بھی موجود ہے اور پہچان بھی۔ بے شک۔ تو میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ آپ نے کبھی سنا نہیں ہے، جی سنا تو ہم نے اتنی بار ہے کہ اللہ کرے اگر شوق سے سنا ہوتا تو سب کو یاد بھی ہو جاتا، جی اور ہو گئی ہوگی۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ کس کو یاد ہے کس کو نہیں ہے، لیکن حسن ظن تو یہی رکھتے ہیں کہ محبت ہے محبوب سبحانی سے، سبحان اللہ۔ ان کی یہ منقبت ضرور ضرور سب کو یاد ہوگی۔ جی اب یہ منقبت کیا ہے تو میں نے کہا نشان بھی ہے اور پہچان ہے۔ جی اور میرے جیسا حقیر فقیر اگر میں چاہوں تو اسی منقبت کو عنوان بنا کے جی ایسا نہیں کروں گا، آپ گھبرائیے گا مت۔ حالانکہ اگر ایسا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بھی بہت بڑی بڑی شانیں مذکور ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس عاشق نے صاحب کمال کر دیا، اس نے کیا غوث اعظم محمد کا محبوب ہے۔ سبحان اللہ، کیا یہ شان کم ہے؟ بے شک۔ غوث اعظم محمد کا محبوب محبوب ہے، ہے، واہ واہ۔ اور غوث اعظم زمانے کا سلطان۔ سبحان اللہ، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، واہ۔ بتائیے اب اس میں اگر یہ دو شانیں ہی بیان کی جائیں جی کافی ہے۔ بے شک۔ اور پھر غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے۔ سبحان اللہ، اور میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ ذرا ہر جا پہ غور کر لیں۔ جی غوث اعظم کی ہر جا، واہ واہ، جا مانا جگہ، جی جہاں جگہ وہاں غوث اعظم کا، سبحان اللہ، اور جگہ نہیں تو ذکر نہیں۔ جی غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، اور غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ سبحان اللہ، اب یہ گھر چاہے اربوں ہوں یا خربوں، جی واہ واہ، یہ ہے کمال۔ بے شک۔ غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے، فیضان ہے۔ اب ایک شان اور جو بڑی مشہور ہے وہ بھی سنتے چلیں۔ شاد، اس نے چوروں کو دیکھا، جی اور اس میں آپ صرف دیکھا پہ غور کریں، جی واہ 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 واہ، یعنی وظیفے نہیں کروائے، جی جی چلا کشی نہیں کروائی، جی بس ایک ہی کام کیا، دیکھا۔ سبحان اللہ، اور اس میں ایسا بھی نہیں کہ ٹک ٹکی لگائے دیکھتے ہی رہے، نہیں، دیکھا ہو سکتا ہے ایک لمحہ کے لیے ہو، جی پل بھر کے لیے ہو، جی دیکھنا ہے، لیکن ایک پل لمحہ بھر بھی اس نے چوروں کو دیکھا۔ سبحان اللہ، عالموں کو، فاضلوں کو، چھویوں کو نہیں، چوروں کو، جی یعنی اس نے چوروں کو دیکھا۔ تو دیکھ کر کے بنا کیا دیا، اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا۔ سبحان اللہ، اور ظاہر بات ہے یہ کئی مراتب طے کر کے پھر ولی بنتا ہے، جی بے اور شک۔ یہاں وہ سارے درجے ایک ہی نظر میں سبحان اللہ، طے ہو گئے۔ واہ واہ، اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، جی اور پر خطاؤں کو قطب جلی کر دیا۔ سبحان اللہ، ہاں، اس میں ذرا غور کریں، صرف قطب نہیں، قطب جلی، جی واہ 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 واہ، فیض مولا علی، جی سبحان اللہ،
उसने चोरों को देखा वली कर दिया और पुरखताओं को जी कुतबे जली कर दिया। सुभान अल्लाह। और गौसे आजम की है हर नजर कीमिया। सुभान अल्लाह। कीमिया तो वही समझेंगे जिनको तलाश हो। जी वाह वाह। इतना तो हम भी जानते हैं कि कीमिया वो है जिससे लोहे को सोना, जी पीतल को सोना, जी तांबे को सोना, जी और देर सिर्फ टच होने की है। जी वाह वाह। चीज लगे और लोहा सोना बन जाए, सुभान अल्लाह। ये कीमिया, ये इल्म कीमिया है। जी और ये हम सिर्फ नाम ही सुनते हैं, न हमें कीमिया की खबर है न लीमिया की। जी और लीमिया तो गालिबन हमने अक्सर ने सुना भी नहीं होगा। और मैं अर्ज कर दूं ये कीमिया से ऊपर का इल्म है। वाह 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 वाह। कीमिया का जब ये आलम है तो इल्म लीमिया का आलम क्या? सुभान अल्लाह। वाह वाह। गौसे आजम के पास ऐसे 70 इल्म थे। सुभान अल्लाह। क्या कीमिया क्या लीमिया। जी वहां तो 70 इल्म के दरवाजे, एक दरवाजा जमीन और आसमान की वुसअत जितना। सुभान अल्लाह। अंदाजा करें जिस दरवाजे की वुसअत ये है तो उस घर का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। वाह और वाह। उस घर में जो इल्म, उस इल्म का आलम क्या होगा। बेशक। ऐसे 70 दरवाजे खुले और खोले मुस्तफा और मौला अली ने। सुभान अल्लाह। तो जाहिर बात है इन गौसे आजम की है हर नजर। वाह वाह। जिधर भी गई साहब हर नजर, हाँ जिधर गई गौसे आजम की है हर नजर कीमिया। वाह वाह। और उनका फरमान खालिक का फरमान है। सुभान अल्लाह। उनका फरमान खालिक का फरमान है। और गौसे आजम जमाने का सुल्तान है। जी गौसे आजम जमाने का सुल्तान है जी। और सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई। जी वाह वाह। और इसमें अर्ज कर दूं जरा सारे पे गौर करें। वाह वाह क्या कहने। सारे जी जो वली कबल थे बाद हुए होंगे। वाह वाह। हजरत जी सुभान अल्लाह। की माने या न माने ये आशिकों के इमाम आला हजरत सुभान अल्लाह। अजीमुल बरकत जी मुजद्दिदे दीन व मिल्लत। बेशक। आप फरमाते हैं कि जो वली कबल थे बाद हुए या होंगे। जी या होंगे। और होंगे कोई कैद नहीं कि कब तक, जी कयामत तक। जी यानी जो वली कबल थे यहाँ भी कैद नहीं है कि कहाँ तक। जी वाह वाह। कबल में भी ये नहीं कि इतने साल पहले, बाद में भी ये नहीं कि इतने साल बाद में। जो कबल हुए, जो बाद होंगे। जी अब ये जो हुए होंगे करेंगे क्या। सब रखते हैं अदब दिल में मेरे आका तेरा। सुभान अल्लाह। बेशक। सब रखते हैं अदब दिल में मेरे आका तेरा। हमने अदब रखा तो कौन सा कमाल किया। जी बिल्कुल। जिनकी दुनिया अदब करे वो खुद उस दर का अदब कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। सब रखते हैं अदब दिल में मेरे आका तेरा। और सुनियो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई और इस मैदान में कदम न रखे। हाय हाय हाय। वाह वाह। जरूरत भी नहीं है साहब, दर बंद कर लें। जी वाह वाह क्या। और अगर कानों को ताकत सुनने की न हो तो कपास ठोंस लें। जी वाह वाह। बहुत खूब। जी सुनियो सुभान अल्लाह। याद उनकी मनाते रहो। वाह वाह वाह। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ सुन्नी है वहाँ महबूबे गौसे आजम की याद की धूम है। सुभान अल्लाह। हक। यानी सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो। जी और याद में फिर करो क्या तो का नारे या गौसे आजम लगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी। सुभान अल्लाह। वाह। नारे या गौसे आजम लगाते रहो। लगाते रहो। ऐसा नहीं कि एक बार लगाया तो जरूरत नहीं, लगाते रहो। वाह 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 वाह। सुभान और अल्लाह। क्यों लगाते रहो तो कहते हैं इसमें आजम है ये। सुभान अल्लाह। और इसमें आजम कहते हैं उस इसम को जिसके वसीले से मांगी दुआ रद्द नहीं होती। सुभान अल्लाह। वाह वाह। हक। इसमें आजम यानी अल्लाह तबारक व तआला का इसम और इसमें आजम। जी और ये जिसके पास था उसने पढ़ करके इशारा किया तो तख्त हाजिर हुआ। झपकने की देर, सुभान अल्लाह। हक। देर भी नहीं लगी। जी। और ये जिक्र कुरान फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। बेशक जिक्र कुरान फरमा रहा है।
انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. جی حضرت سلیمان نے کہا، جن نے بھی کہا لا رہا ہوں، لیکن اے میرے نوازے ہوئے تو بتا، وہ جن تو انسان تو بتا. لے کے تو وہ بھی آ رہا تھا، لیکن میں نے کہا نہیں، اس سے بھی جلدی. تو اس نے جواب کیا دیا؟ لیکن اس سے پہلے ایک بات عرض کرتا چلوں. جی وہ جو کال ہے نا، کال، یعنی آپ نے فرمایا ہے کوئی جو اس سے بھی جلدی لے آئے. جی میں واقعہ تو اس لیے عرض نہیں کر رہا ہوں کہ بڑا مشہور واقعہ ہے، جی بڑا مشہور واقعہ ہے، بار بار ذکر کیا جاتا ہے، جی ہم اور آپ سنتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے تو دوہرایا نہ جائے. تو بلقیس چلی تھی، نزدیک آ گئی. جی حضرت سلیمان نے کہا تخت کون لے آتا ہے؟ جن نے کہا میں لاتا ہوں. جی تو آپ نے پوچھا لائے گا کتنی دیر میں؟ فرمایا محفل برخاست نہیں ہوگی اس سے پہلے. جی آپ نے کہا نہیں نہیں، محفل تو چلتی ہے 3 گھنٹے، جی مجھے تو جلدی چاہیے. تو وہ کال، سبحان اللہ. اب یہ کال جو کہا اس نے یہ کون تھا؟ جی میں نہیں، قرآن کا کال الذی عندہ علم من الکتاب. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق بے یہ شک ہے علم والوں کی شان، علم. بے شک. جس علم کی آج کوئی قدر نہیں، کوئی قدر نہیں. علم چاہے جتنا زیادہ ہو، لیکن کوئی گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جاہلوں کو مسندیں دی جا رہی ہیں. اللہ اکبر. اللہ قال الذی علم من الکتاب. اور یہاں دیکھیں اعجاز قرآن دیکھیں، سبحان اللہ. اللہ کے کلام کی شان دیکھیں. یہ من تبعید کیا ہے، بعض کے معنی میں ہے. علم الکتاب یعنی کتاب آسمانی، اور آسمانی کتاب کا بھی پورا علم نہیں. من تبعید بعض، اس کے پاس بعض تھا، محبوب سبحانی کے پاس کل تھا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. سبحان اللہ. میں کل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سارے مفسرین کہتے ہیں حروف مقطعات کا علم ہمارے پاس نہیں، لیکن محبوب سبحانی فرماتے ہیں رب نے مجھے یہ علم میرے محبوب کی وساطت سے دے دیا. سبحان اللہ. اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں بعض تھا، یہاں کل ہے. اور جب بعض والے کا حال یہ ہے تو کل والے کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. یہ بات میری آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی اللہ کرے سمجھ میں آئے، آمین. کیونکہ یہ اختصار ہے. جی اور ظاہر بات ہے اختصار سے بنا اشارے ہیں، اور یہ اچھی طرح وہی سمجھ سکتے ہیں جو اس سے پہلے واقف ہوں. جی بالکل. اور پہلے واقف وہی ہوتے ہیں جنہیں شوق ہو، جی جنہیں محبت ہو، جو سنتے بھی ہوں، پڑھتے بھی ہوں، یاد بھی رکھتے ہوں. قال الذی عندہ علم من الکتاب. کچھ علم تھا، جی اٹھایا لانے کی بات اس نے بھی کی تھی، تو بھی کر رہا ہے، بتا دے کتنی. جی. اللہ اکبر. اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک. ہائے کسی اور کی آنکھ نہیں، اے کلیم، اے اللہ کے مقدس پیغمبر حضرت سلیمان، آپ کی آنکھ جھپکے گی نہیں اس سے پہلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. میں عرض کر دوں ہے کسی میں یہ مجال کہ اب اس وقت کا تعین کر سکے. جی ہائے ہائے. آنکھ جھپکے یہ تو ٹھیک ہے، طے کر لیں گے کچھ نہ کچھ ادھر ادھر سے، یہ یعنی گھنٹہ منٹ سیکنڈ، اور بس سیکنڈ سے آگے ان سے تقسیم نہیں ہوگی. زمانے بھر کے کسی ماہر سے ماہر کو بھی طاقت نہیں کہ سیکنڈ سے آگے وقت کا کوئی حصہ بتائے. جی رک گئے یہاں پہ، سیکنڈ میں بس ہے، لیکن بس نہیں ہے صاحب، بس نہیں ہے. پوچھو ان کو جن کے پاس روحانیت کا علم ہے. اس لیے تو اس علم والے نے کہا تھا کہ یہاں ایسی بات نہیں کہ آنکھ جھپکے، اور اس جھپکنے کی دیر جتنی اتنی دیر میں نہیں. فرمایا جھپکے کی بات میں تخت پہلے آئے گا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اور آ گیا، بے شک. آ گیا. سبحان اللہ گئے بھی، لے بھی آئے، وہاں بھی ہیں. سبحان اللہ. ماننا پڑے گا، یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں، سبحان اللہ. یہاں بھی ہیں. اور جب امتی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو نبی یہاں وہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ. حق
بے شک میرے نبی یہاں بھی ہیں اور وہاں بھی ہیں، جہاں چاہیں وہاں ہیں، چونکہ جب امتی میں یہ طاقت نبی کے دینے سے ہے تو پھر نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ حق کیا ہوگا؟ جی سنیو یاد ان کی مناتے رہو سبحان اللہ اور نعرہ یا غوث اعظم لگاتے رہو، اس میں اعظم ہے یہ، جی اس میں اعظم ہے یعنی یہ پڑھ کے دعا مانگو دعا قبول، شیئن للہ یا شیخ عبد القادر جیلانی، سبحان اللہ یہ وظیفہ ہے، اور جو جانتے ہیں وہ حاجت میں پڑھتے ہیں اور حاجتیں برائی پوری ہوتی ہیں۔ بے شک اور اگر کسی کو تجربہ کرنا ہو تو کسی جانکار سے پوچھ کے صلاۃ غوثیہ پڑھیں مغرب کے بعد، سبحان اللہ بے شک 11 قدم بغداد کی طرف اٹھائیں عقیدت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، پھر دیکھیں حاجتیں پوری ہوتی ہیں کہ نہیں۔ پڑھا ایک بھی نہیں اور حاجتیں ایسے ہی مفت میں مانگ رہے ہیں۔ جی پکاریں تو ذرا طریقے سے پکاریں اور ذرا اس طرح پکاریں کہ پکار سنی جائے، اور جب پکاریں اس غوث کی نظر پڑے تو جج بھی جائے، سبحان اللہ تو بچ بھی جائے، جج بھی چاہے تو بچ بھی جائے یعنی ججنے کے لیے بھائی کچھ کرنا پڑے گا۔ جی بالکل اپنی مرضی سے چلیں گے تو نہیں جچیں گے، میرے آقا کی سنت پہ چلیں گے تو، سبحان اللہ دین پہ چلیں گے تو جچیں گے، بے شک کیونکہ غوث اعظم محی الدین ہیں، دین زندہ کیا۔ اب جہاں دین نظر آیا رحمت برس پڑی، سبحان اللہ جہاں دین نظر آیا پکارا بعد میں پہلے پہنچے۔ سبحان اللہ بے شک کوئی اس طرح پکار کر کے تو دیکھے، لیکن پکارنے سے پہلے یہ اس طرح بے دین نہ رہے، پہلے دیندار بنے۔ سبحان اللہ بے شک اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین ہمیں دیندار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تو سنیو یاد ان کی مناتے رہو، نہ رہے یا غوث اعظم لگاتے رہو، اس میں اعظم ہے یہ۔ اب اگلا جملہ سنیں، جی اس میں اعظم ہے یہ اور یہی لاہور ہے، جی یہی لا حول ہے اچھا لاہور کا تو وظیفہ سب سمجھتے ہیں، تاثیر بھی سمجھتے ہیں۔ لاہور ایک ایسا آئٹم بم ہے، جی جو بھی کہیں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، یا آپ کا ہائیڈروجن نائٹروجن، یہ جتنے بھی بم ہیں یہ بم کچھ بھی نہیں ہے، جی بے شک حقیقت میں کچھ نہیں ہے، چونکہ یہ بم جو ہے نا یہ بم نقصان تو بہت کرتے ہیں، لیکن اس بم کے بدلے میں یہ وہ طاقت ہے کہ جہاں لا حول پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگتا ہے۔ جی آپ نے کہیں کسی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا کہ اگر شیطان کو بھگانا ہو تو بم پھوڑ دو؟ ہے کہیں ایسا؟ اتنے طاقتور بم ہیں کہ ایک ہی لمحہ میں ملکوں کے ملک برباد ہو جائیں اور برسوں تک اثر رہے۔ جی یہ ہیروشیما اور ساکاناکی آج تک اثر ہے، اس بم کا اثر ہے، لیکن اس بم سے شیطان نہیں بھاگتا، کیونکہ شیطان ہی تو بم پھوڑتا ہے۔ جی واہ وہی تو یہ کام کر رہا ہے۔ جی اب اس تباہی سے بچنا ہے تو لاہور پڑھیں، اس تباہی سے بچنا ہے تو کیا کریں؟ لا حول لاہور تو بھائی ایک ایسا خزانہ ہے جو عرش کے نیچے ہے، بے شک یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، یہ رب کا خزانہ ہے جو عرش کے نیچے ہے، اور جو اس کا وظیفہ کرے مالا مال ہو جائے۔ سبحان اللہ حق تو اس میں اعظم ہے یہ، یہی لاہور ہے جس کو سن کر کے جل جاتا شیطان ہے۔ جی یہاں بھاگنے کی بھی بات نہیں ہے، جل جاتا ہے، جی واہ جس واہ کو سن کر کے جل جاتا۔ شیطان یہ ہے جلنی بھی کئی طرح کی ہیں، ایک تو ابھی جل کے راکھ ہو جانا، تو راکھ ہو گیا تو بس بات ختم، یہاں تو جلتا ہی رہتا ہے، جی واہ واہ جلتا ہی رہتا ہے، اس میں فضیلت بھی زیادہ، اذیت و نقصان بھی زیادہ۔ جی جس کو سن کر کے جل جاتا شیطان ہے۔ اب آخری مصرع، جی ارشاد غوث اعظم ولیوں کا سرتاج ہے، سبحان اللہ غوث اعظم ولیوں کا سرتاج ہر جگہ ہر گھڑی آپ کا راج ہے راج ہے، ہر جگہ ہر گھڑی، جی ہر جگہ ہر گڑی گھڑی آپ کا راج ہے اللہ اکبر۔ ان کے ہاتھوں میں سائن، ہے ان کے ہاتھوں میں، نہ ان کے نہ اس کے نہ ہمارے نہ ان کے، جی ان کے ہاتھوں میں سائن، ہم سب کی لاج ہے، جو مریدوں کا ہر دم نگہبان ہے،
غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ غوث اعظم ولیوں کا سرتاج ہے، جی ہر جگہ ہر گھڑی آپ کا راج ہے، ان کے ہاتھوں میں سائن ہم سب کی لاج ہے، جو مریدوں کا ہر دم نگہبان ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان سلطان ہے۔ سبحان یہ اللہ۔ نذرانہ تھا، اچھا، یہ ہم سب کی طرف سے کیا تھا؟ نذرانہ تھا۔ اب ایک اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، اچھا، عطا ہو میرے لحاظ سے بڑی اہم بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اچھا، وہ اہم بات ہے کیا؟ اب ذرا غور سے سماعت فرمائیں، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اب ظاہر بات ہے کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو قصور کس کا؟ جی اس حقیقت میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، حقیقتیں بدلتی نہیں، جی لاکھ بناوٹ کے اصول بنائے جائیں، جی حقیقت بدل نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، جی واہ واہ اور کبھی خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے، جی آ ہی نہیں سکتی۔ دور سے لگے جیسے واقعی پھول یہ رہے آپ کے اس کونے پہ، جی یہ پھول نہیں، یہ صاف دھوکہ نہ کھائے، جی واہ بالکل اور یہ اگر کچھ بھی نہ کہا جائے تو ایک نصیحت لینے والے کے لیے یہ جو گلدستہ رکھا ہے یہ بھی نصیحت دے رہا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں کہ جس سے خوشبو ملے، جی جی اور اگر خوشبو والا چاہیے تو جا کے ڈھونڈ، جی واہ 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 سب ملے گا۔ بے شک تو ایک حقیقت ہے، جی اور ایسی کہ الحمدللہ ہم سب کا اس پہ یقین ہے۔ جی اب میں اس کو بڑے اختصار سے عرض کرتا چلوں، بڑے اختصار سے، کیونکہ یہ گھڑی پہ میری نظر ہے، ہاں گھڑی پہ نظر رکھنا ضروری ہے، ورنہ کبھی کبھی معاملات جو ہے وہ یعنی ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور پھر سمیٹنا بھی دشوار، اور یہاں ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ہے بس نذرانے عقیدت ہے قبول ہو جائے، آمین۔ رحمتیں برکتیں عنایتیں فضل کرم سب ملے، مصیبتیں ٹلیں، امن امان چین سب کے کاروبار میں اللہ برکتیں دے، اور جہاں جہاں بھی حضور کے غلام ہیں امتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سب کو امن میں سلامتی میں اور خوشحالی میں رکھے۔ ان محفلوں کا ہمارا مقصد یہی ہے، باقی جو اصل مقاصد ہے اس پر تو نہ ہماری توجہ نہ آپ کی ہے، وہ ایک طرف رکھیں، جی اور ہمارا مقصد یہی، اور حل ہو رہا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ حل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، آفتیں ٹالے، امن امان ہو پورے ملک میں، اللہ کرے محبوب سبحانی کے ذکر کے صدقے میں امن کے پرچم لہرائے، آمین امن کے پرچم لہرائے۔ تو حقیقت کیا ہے، میں دو جملوں میں عرض کروں، جی بڑا مشہور سوال ہے، میں نے بھی کئی بار آپ سے کیا ہے اور آپ نے کئی بار سنا ہے، جی لیکن جی چاہتا ہے ایک بار پھر دوہرا کے یاد تازہ کر دوں۔ عطا ہو عطا ہو سوال میرا یہ ہے، جی دو چیزیں ہیں، ایک ہے مشاہدہ جی اور ایک ہے حقیقت، ایک مشاہدہ ایک حقیقت اب مشاہدہ کہتے ہیں وہ چیز جو نظر میں دکھائی دے، اور حقیقت یعنی جو اس کے خلاف ہو، یعنی ہے کچھ اور دکھائی، حقیقت کچھ اور ہے دکھائی کچھ اور دے رہا ہے۔ جی یہ دو چیزیں ہیں، اس سے انکار کر سکتا ہے کوئی؟ بھئی مشاہدہ یعنی جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا مشاہدہ ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا مشاہدہ تو یہ ہے، اب ہے میرا سوال، اب مجھے بتائیں اس وقت ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ اس وقت ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ جی تو آپ کہیں گے شہر مندرا، اور اس کا ایک محلہ کہیے یا جو بھی کہیے، جی ضیاء پارک، جی شاید غلط بول دیا ہو جی، ہاں رضا نگر تو ضیاء ہوگا ہی، اور کیا ہے سبحان اللہ واہ واہ بھائی، کسی کے لیے دیا ہے اور کسی کے لیے ضیاء ہے، جی واہ واہ اور دیے میں بھی ضیاء ہے، جی واہ واہ تو واہ ہم نے کچھ غلط نہیں کہا، دیا کہتے ہیں اس کو جس میں ضیاء ہو، جی ہاں تو جو دیا ہے وہی ضیاء ہے، سبحان اللہ واہ واہ بے شک ہاں تو یہ ضیاء نگر میں آپ بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں آپ اور ہم؟ یہ مشاہدہ ہے،
اور میں عرض کر رہا ہوں اس وقت ہم غوث کے دربار میں بیٹھے، سبحان اللہ، غوث اعظم کی پاک نظر میں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، غوث اعظم کے قرب میں بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، کہاں بیٹھے ہیں؟ قرب میں۔ عقل اس کو تسلیم کرے گا؟ عقل سے پوچھیں کہ یہ کیسی باقی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم بیٹھے ہیں یہاں میلوں دور، کوسوں اور کئی 100 کلومیٹر دور، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم غوث کے قریب بیٹھے ہیں اور غوث کی بارگاہ میں اور حضوری میں بیٹھے ہیں۔ جی یہ قرب بمانا حضوری۔ جی، اب یہ مسئلہ سمجھ میں کیسے آئے؟ تو آئیے، یہ کوئی ہمارا ایسا دعویٰ نہیں کہ جس کے لیے دلیل نہ ہو۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کے جتنے معمولات جو شرعاً جائز ہیں وہ سارے معمولات ایسے ہیں جن کے لیے دلیلیں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، شک کوئی ہماری ایسی چیز نہیں جس کے لیے دلیل نہ ہو، لیکن ہو دائرۂ شریعت میں ہمارے سارے معمولات کے لیے قرآن اور حدیث میں دلیل موجود ہے، اور میں نے جو بات عرض کی ہے اس کی بھی دلیل موجود ہے۔ اگر آپ سننا چاہیں تو میں عرض کر دوں کہ یہ قرب کس قسم کا ہے اور ہم قریب کیوں ہیں، جی تو میں صرف بڑے اختصار سے عرض کر دوں، سنیں دلیل حدیث پاک۔ جی، میں دلیل کس کی دے رہا ہوں؟ حدیث پاک سے، لیکن کس چیز پر؟ جی یعنی ہم غوث اعظم کے قرب میں ہیں، ہم حاضر اور حضوری، جی حضور یعنی غوث اعظم اور ہم ایک ہی جگہ پہ حضور میں، قریب حضور میں۔ حالانکہ ظاہر میں ایسا نہیں ہے، تو ہم یہاں ظاہر کی بات بھی نہ کر رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، یہ سمجھ میں بھی ان کو نہیں آتا جو صرف ظاہر والے ہیں۔ جی ہم صرف ظاہر والے نہیں، باطن بھی ہے کوئی چیز، حق، اور اسی باطن کا نام روحانیت ہے، بے شک، اور یہ معاملے روحانیت کے ہیں۔ جسمانی طور پہ چاہے جتنی دوری ہو، لیکن روحانیت کے لیے کوئی دوری ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، حق، ہاں بالکل، نظر میں بھی ہے اور قریب بھی ہے۔ اس پر سنیں دلیل ساتھ، مشہور حدیث پاک، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر اور یا کوئی عہدہ دے کر کے روانہ فرمایا، جی اور یہ بڑی مشہور بات ہے۔ مولا علی کو بھی بھیجا تھا، مولا علی وہاں چیف جسٹس بن کے جا رہے تھے، جی اور جب آپ نے کہا یا رسول اللہ فیصلے کرنے بہت مشکل ہے، تو میرے آقا نے صرف دست سیدھی طرح کہا علی اب تیرے لیے کوئی فیصلہ مشکل ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، اور قسم رب کی اس کے بعد مولا علی کے سامنے چاہے جیسا مشکل فیصلہ آیا، چٹکی بجاتے علی نے حل فرما دیا۔ سبحان اللہ، حضرت عمر کو فرماتے تھے کہ مولا کوئی مشکل مسئلہ ایسا پیش نہ آئے کہ اس وقت مولا علی موجود نہ ہو۔ یہ حدیثوں سے ثابت ہے، یہ ہے عطا مصطفیٰ۔ بے شک، تو یمن بھیجا کسی حضرت معاذ بن جبل کو میرے آقا نے، جی کرم میں حساب کرم، معاذ بن جبل کو بھیج رہے ہیں، وہ سواری پہ سوار ہیں اور کائنات کے مالک و مختار پیدل الوداع کرنے جا رہے ہیں۔ آئے، یہ بڑوں کی باتیں، صاحب بڑوں کی، اور یہاں وہ بڑے تھے اور یہاں بننا چاہتے ہیں، اللہ، یہاں بندھنا چاہتے ہیں۔ یہ اوپر نیچے اس سے کوئی بڑا نہیں بنتا، بڑا جہاں بھی بیٹھے بڑا ہی ہوتا ہے۔ بے شک، حق، صدر جو ہے نا وہ صدر ہی ہوتا ہے جہاں بھی بیٹھے۔ جی تو یہ کرم تھا صاحب، آپ یعنی غلام ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت معاذ بن جبل سواری پہ اور مصطفیٰ پیدل، کیا گفتگو ہو رہی ہوگی، کیا راز و نیاز ہو رہا ہوگا، اللہ بہتر جانے۔ لیکن جب الوداع ہونے روانہ کرنے کی بات، لیکن تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، میری زیارت نہیں ہوگی، اللہ، یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے۔ بے شک، حضور نے فرمایا معاذ جا، لیکن آئندہ آئے گا تو مجھے۔ یہ عاشق کے لیے یہ جملہ سننا کیا آسان ہے، جو ایک لمحہ بھی حضور کے چہرے کو غائب دیکھے تو بے قرار ہوتا ہے، وہ ایسے عاشق صادق۔ اور جب یہ سنا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ تو جا، اور یہ انکار بھی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ حکم ہے،
हुक्म है, और अगर हुक्म की तामील न होती तो कह देते या रसूला किसी और को भेज दे, मुझे ये गवारा ही नहीं कि मैं साल भर आपसे जुदा भी रहूं और वापस आऊं तो दीदार भी नसीब न हो। मैं जा नहीं सकता किसी को, नहीं वो तो शायद वो ऐसे मुस्तफा के जानिसार थे, सब कुछ हुक्म पे चलते और कुर्बान। सुभान अल्लाह। इनकार भी नहीं किया, लेकिन जब ये सुना तो हदीस पाक में है फबका मुआज़ जशन, हजरत मुआज़ धारे मार मार के रोने लगे, बेकरारी में रोने लगे कि या रसूल अल्लाह करूं क्या, भेज भी तो आप रहे हैं और ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि तू जब आएगा तो ये बददुआ वाला चेहरा तू इन आंखों से नहीं देख सकेगा। मुआज़ जा, अल्लाह सलामत रखे। हजरत मुआज़ जब रोने लगे, अब सुने हदीस पाक के अल्फाज, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। मेरे आका ने मसाला हल फरमा दिया। हुजूर ने फरमाया मुआज़ फिक्र मत कर, सुभान अल्लाह। दूर जा रहा है, इन आंखों से अगर तो नहीं देख सकता। अल्फाज सुने हदीस पाक के, मेरे आका ने फरमाया या मुआज़ इन अव्वल नास फी अल-मुत्तक़ून, सुभान अल्लाह। ऐनमा कानू हैसुमा कानू। फरमाया मुआज़ फिक्र मत कर, तू तो नहीं, क़यामत तक आने वाले जितने वाकई मुत्तकी हैं वो जहां रहे और जिस दौर में हो, मैं नबी उनसे सबसे ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। जरूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा जोश कर डाला। आप सोचे ना, हुजूर फरमा रहे हैं, जी हुजूर ने कहा इन औलम सारे इंसानों में मुझसे ज्यादा करीब मुत्तकी है, जी मुझसे करीब, मुझसे करीब। करीब किसे कहते हैं, कुर्ब किसे कहते हैं। और फिर आपने फरमाया जो चाहे जहां रहे, जी चाहे जिस कौम जिस यानी जगह का हो, लेकिन अगर मुत्तकी है तो मुझसे वो करीब है। एक बात अर्ज कर दूं, शाद वो नहीं है तो हुजूर तो है ना, शक भाई वो नहीं हुजूर तो है या नहीं, बेशक। तो ये कुर्ब कौन सा हुआ। यहीं से ये बात साबित हुई कि जैसे मेरे आका ने फरमाया मुत्तकी अगर है तो फिर सारे लोगों में सबसे ज्यादा मुझसे, और हजरत मुआज़ को तसल्ली मिल गई और यकीन मिल गया कि जिस्मानी एतबार से भले मुस्तफा दूर हैं, लेकिन मुस्तफा यहाँ भी करीब है, वहाँ भी मुझसे करीब है। सुभान अल्लाह। वहाँ भी करीब है कुर्ब। बेशक और आप गौसे आजम हुजूर के नाइब आजम हैं। नाइब तो और भी हैं, सारे वली नाइब हैं, लेकिन गौसे आजम जी और नाइब कहते ही उसको हैं जिसको असल अपने मकाम पे जब खड़ा करे तो फिर अपने फयूज़ व बरक़ात से भी माला माल कर दे। वाह वाह वाह। नाइब जब है तो जहाँ हुजूर करीब है वहाँ हकीकत से महबूबे सुब्हानी भी करीब है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। महबूबे सुब्हानी भी करीब है करीब हैं। बेशक। एक और दलील दे दूं या दलीलों की जरूरत न हो तो वाकया यानी मैं भी समझ रहा हूँ कि हर जगह पे न तो ऐसी दलीलों की जरूरत है और न ऐसे मज़ामीन की जरूरत है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि जरा हमारा मिजाज बन जाए कि हम जहाँ करामतें शौक से सुनते हैं जी वहाँ जरा ये हकीकतें भी सुने, सुभान अल्लाह। हक हक ये हकीकतें भी सुने। जी अल्लाह ईमान मजबूत फरमाए साहब, आमीन। हकीकत है, हकीकत ये कोई बनावट नहीं है, और इसीलिए हम हक है और हम हक वाले हैं। सुभान अल्लाह। समझ में किसी को आए या न आए, कोई माने या न माने, मैं बात कुरान और हदीस से कर रहा हूँ। ये ज़ाहिरी कुर्ब और बोध इसका ताल्लुक जिस्म से है और एक हमारा बातिन भी है, और इस बातिन का मामला ही सारा जुदा है। और बातिन अगर बिल्कुल कुदरतों से कसाफतों से मेल कुचेल से अगर साफ हो तो साहब ये तो दुनिया चीज क्या है, वो तो मौला के अर्श और लोहे महफूज से भी करीब है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शक करीब है। हुजूर ने फरमाया कि फिक्र मत कर, जी मुत्तकी जो है ना
کہیں بھی رہیں میں ان سے اب جو کہے حضور قریب نہیں ہے تو کس کی بات کو ٹالا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بات کو یا مفتی اعظم کچھ یا محمود شاہ علی اکبر کا کس کی بات کو رکھ دیا؟ یہ میرے آقا فرما رہے ہیں تم متقی بنو میں تم سے قریب ہوں، تم بنو متقی میں تم سے قریب ہوں۔ اور ظاہر بات ہے اگر متقی نہیں تو قرب نہیں، اور قرب نہیں تو قرب والے فیوز و برکات فائدے نہیں، اور پھر وہ انعام اور احسان بھی نہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ حضور قریب رہے ہم جہاں رہیں وہاں قرب حاصل رہے حضوری حاصل رہے فیوز و برکات حاصل رہے تو ہمیں صرف ایک ہی کام کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بنانا ہے متقی۔ کیا بنانا ہے؟ متقی۔ اور کوئی یہاں پہ کوئی متقی کسے کہتے ہیں تو اس پر تو سوال پر سوال ہوتے جائیں گے اور یہ فجر تک بھی ہو سکتا ہے کہ بات ختم نہ ہو۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ اب یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس میں بھی مسئلہ ایک نہیں ہے، کچھ ظاہر میں تو بڑے متقی ہیں میرے جیسے۔ اللہ اب کیا کریں؟ منہ میں موسیٰ اندر بھی ایڑا بچان میں یہ دو مسئلے ہو گئے۔ متقی وہی ہے جس کا ظاہر بھی وہی ہو باطن بھی وہی ہو۔ اور میں تو آپ کر دوں مومن بھی وہی ہے جس کا ظاہر باطن ایک ہو، اور اگر ظاہر اور ہے باطن اور ہے مومن نہیں منافق ہے۔ بے شک بے شک۔ چراغ لے کے ڈھونڈے ایمان والے ملیں تو الحمدللہ الحمدللہ۔ کوئی معمولی ہے ایمان؟ ایمان صاحب ایمان ہے، اللہ اکبر۔ ایمان جن کے پاس تھا قسم رب کی وہ تنہا بھی تھے تو جگ کانپتا تھا، سبحان اللہ حق۔ اور یہاں اربوں میں ہیں لیکن کانپنا تو کیا، آگے کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا، سمجھے اس بات کو۔ اولیاء اللہ اللہ کے دوست اور اللہ کے ولی جنہیں اللہ کا قرب حاصل ہے ان کو اپنے اوپر قیاس نہ کریں، ان آنکھوں کو ان کی آنکھوں پر قیاس نہ کریں، ان کی آنکھوں کو ان آنکھوں پہ قیاس نہ کریں، ان کے کان کو صاحب ان کانوں پہ قیاس نہ کریں، ان کے ہاتھوں کو اس ہاتھ پہ قیاس نہ کریں، ان کے پاؤں کو اس پاؤں پہ قیاس نہ کریں۔ تو کیا کریں؟ تو کریں وہی جو قرآن اور حدیث نے بتایا۔ سبحان اللہ۔ اب میں صرف اشارہ کرتا ہوں، پھر ایک اشارہ، ذرا سا سنبھل کے بیٹھے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سست ہو گئے۔ سست تو نہیں ہے لیکن تھوڑی سی مشغولیت بڑھ گئی اور بات صاحب آ رہی ہے بڑی بھاری۔ ذرا بھی توجہ ادھر ادھر ہوئی تو یہ بات جگہ چھوڑنے میں دیر نہیں لگا، پھر واپس لانے میں صاحب بڑی دشواری ہوگی۔ رکھیں قابو ایک جگہ۔ اور بات بڑی مشہور ہے۔ اب بات کیا ہے دیکھیے میں آپ کو اشارہ نظر کر دوں، ایک حدیث ہے، حدیثیں تو دو ہیں، حدیث قدسی ہے، اتنی مشہور ہیں اتنی مشہور ہیں سبحان اللہ۔ اور حدیث قدسی میں رب نے فرمایا یہ تقرب عبدی الیہ بالنوافل، بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے نفل سے۔ اور یہ نفل جو ہے نا یہ فرض واجب سنت کے بعد ہے، یہ تینوں پہلے ہوں پھر نفل بنے گا، اور یہ نہیں ہے تو نفل بنے گا بھی نہیں، نفل ہوگا ہی نہیں۔ نفل مانے زیادتی، اصل ہے ہی نہیں تو زیادتی کہاں سے آئے گی؟ اور یہاں اصل کا نام و نشان نہیں، اور نفلوں پہ بسم اللہ 40 پڑھے کوئی پڑھا کیا، وہ برتن تو خالی ہے، یہ زیادتی آئے گی کہاں سے؟ جی بالکل بالکل حق۔ گلاس میں دودھ ڈالیں گے جب تک بھرے گا نہیں تو آپ زیادتی نہیں کہیں گے، فل ہو گیا تو کہیں گے زیادتی ہے، پھر رہا ہے زیادہ زیادہ کب ہوا جب بھر گیا۔ اور بھرنے سے پہلے نفل نہیں، اور یہ چیز بھرتی ہے فرض واجب سنت، یہ جب ہو گئے تو نفل۔ بے شک۔ مثلا نماز ہے، نماز کچھ نمازی فرض ہے اور کچھ نفل، کچھ سنت۔ یعنی ہر آدمی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ میں یہاں نفلوں کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، نفل بڑی چیز ہے،
नफल बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, जी लेकिन नफल बनता है किसके बाद? नफल बनता है फर्ज वाजिब सुन्नत के बाद। बेशक उससे पहले नफल है ही नहीं, बन ही नहीं सकता, तो नफल आया कहाँ से? जी और रब फरमा रहा है कि बंदा मुझसे करीब होता है नफलों से, और जहाँ फर्ज ही न हो कुर्ब कहाँ से आएगा? जी उल्टा मामला चल रहा है। यहाँ लोग समझते हैं न फर्ज की जरूरत, न नफल की, न वाजिब की, न नफल की, ये तो पहले से करीब है, या फला फला ने करीब कर दिया। इस तरह इतने सारे करीब हो गए कि अब तो साफ पहचानना भी मुश्किल हो गया। अल्लाह पनाह पे रखे। नफल से करीब होता है, किससे? जी बंदा रब, खुद रब फरमा रहा है, जो रब का कुर्ब विलायत है, और खुद रब फरमा रहा है कि नफल से करीब होता है। और नफल तब बनता है जब फर्ज हो, सुन्नत हो, और जब सुन्नत नहीं, फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, तो नफल आएगा कहाँ से? नफल नहीं तो कुर्ब नहीं, और कुर्ब नहीं तो विलायत नहीं, और विलायत नहीं तो वली वाली शान नहीं। बेशक वली वाली शान नहीं। रब ने फरमाया बंदा करीब होता है। फिर होता क्या है? तो रब ने फरमाया जब करीब होता है तो अहबब्तु, जी पहले नहीं, नफल पढ़ते 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 जब करीब हुआ तो रब, तब मैंने उसको महबूब बनाया, जी तब मैंने उसको महबूब। ये अर्ज, फिर अर्ज कर दूं, इसको आप यूं समझिए, हदीस की शुरुआत जो है ना वो इससे नहीं है। हदीस शुरू हुई है, रब ने फरमाया कि बंदा मुझसे फर्जों के जरिए करीब होता है, फर्ज के जरिए करीब होता है, फिर करीब होता रहता है नफल के जरिए। सुभान अल्लाह। इसको आप यूं समझ लिए कि एक मैदान है, जी और उस मैदान में चल करके मंजिल पे पहुंचना है, जी मैदान से चल करके मंजिल पे। तो अब एक आदमी मैदान में तो आ गया, और अब जितना वो कोशिश करके चलेगा उतना करीब। जी ये फर्ज बंदे को कुर्ब के मैदान में लाके खड़ा करते हैं। जी ये फर्ज बंदे को रब के कुर्ब के मैदान में लाके खड़ा कर दिया। अब अगर बंदे में हिम्मत है तो नफल करे, बढ़ता रहे, और जितना नफल बढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा। सुभान अल्लाह। और बढ़ते बढ़ते जब करीब पहुंचा तो रब ने फरमाया अहबब्तुहु, सुभान अल्लाह। अब मेरा महबूब है। जी क्या बना? महबूब। महबूब बन गया। अच्छा, महबूब बना तो फिर रब ने फरमाया फिर क्या हुआ? तो रब ने फरमाया फिर ये हुआ, कुन्तु बसरुल्लज़ी युबसिरु बिही, कुन्तु समाउल्लज़ी यस्माउ बिही। बड़ी मशहूर हदीस से बात है, यानी कि नफल के जरिए चलते चलते जब आया मेरे करीब, जब महबूब बना, तो अब मैंने सारे बंदों से इसकी शान अलग कर दी। अब रब ने फरमाया मैं इसका कान, मैं इसकी आंख, मैं इसका हाथ, मैं इसका पैर, रब इन सारी चीजों से पाक मुकर्रा। मतलब ये होगा कि अब ये उज़ू बंदे के हैं, उसमें ताकत मेरी। बुखारी की हदीस है, बुखारी की। हाँ, ये हदीस जो है ये बुखारी की हदीस है। बताइए, अब बुखारी की हदीस को न मानेंगे तो किसको मानेंगे? ये जहां जहां भी मौका मिलता है ये हमारे मामूलात को रद्द करने का वहां हवाला बुखारी का। बुखारी बुखारी बुखारी, हालांकि सारी बुखारी उन तो क्या उनके वालिदैन ने भी कभी नहीं देखी। बुखारी की चंद हसीन जमा करके किताब क्या बना लिया ये बुखारी। अब भाई बुखारी इतनी थोड़ी, बुखारी की 2 बड़ी जिल्दें हैं। जी बेशक। कभी जियारत भी नहीं, तू समझ रहा यही बुखारी, उसको उठा के देख कि उसमें कौन कौन सी कैसी कैसी हदीसें हैं, मतलब की हदीसें निकाल के किताब क्या छाप के लोगों को गुमराह। ये जो बुखारी, बुखारी इतनी है क्या? बुखारी में हजारों हदीसें हैं, हजारों। जी बेशक। और ये 4-5 अपने मतलब की, और ये बुखारी, और जिसने कभी देखी नहीं वो सहादी है बुखारी है। अब जो इसमें है वो सही, और बाकी सब नऊज़ुबिल्लाह हद जुल्म नहीं तो और क्या है। बुखारी की हदीस अर्ज कर रहा हूँ, रब ने फरमाया फिर आंख में बन जाता हूँ, कान में बन जाता हूँ, आंख में बन। और ये बन जाने से मुराद ये है कि उज़ू बंदे के होते हैं, लेकिन वो मज़हर बन जाते हैं रब की उन सिफात के। सुभान अल्लाह। मज़हर जी कान भले बंदे के हैं, लेकिन अब ये जो सुन रहा है ये अपनी ताकत से नहीं,
बल्कि ये कुछ समा जी अब समा को यहाँ क्या समझाएं, समा अलग है, समा अलग है, और यहाँ पर समाज की बात नहीं है साहब, हम तो समाज भी नहीं समझे। यहाँ ये जो बंदे और खुदा के बीच अजीम मामला है, यहाँ हदीस पाक में जो लफ्ज़ है कुन्तु बसरुहुल्लज़ी समाहुल्लज़ी, समा बसर जी ये ताकत है। और जो फरमाता है जब ये उस बंदे को इस बुखारी की, अच्छा मुफस्सिरीन में, अब जरा मैं आहिस्ता बोल रहा हूँ, मुफस्सिरीन में इमाम फखरुद्दीन राज़ी, इमाम फखरुद्दीन और राज़ी उनकी किताब है तफसीर कबीर, जी तफसीर कबीर। और तफसीर कबीर के लिए समझने वाला भी चाहिए कोई कबीर। अल्लाह, वाह वाह, बिल्कुल। ये सगीर हम जैसे पढ़ भी नहीं सकते, समझेंगे क्या? मैं बिल्कुल दस्तबस्त अर्ज कर रहा हूँ। हकीकत में यानी पढ़ना भी मुश्किल है, पढ़ना, समझना तो साहब यानी किसी के बस में, सबके बस का रोग नहीं। तफसीर कबीर, सूरह कहफ और सूरह कहफ की तफसीर में इमाम फखरुद्दीन राज़ी साहब फरमाते हैं, किसी हदीस को नकल किया जो बुखारी की हदीस है, यानी अल्लाह ताला जब किसी को महबूब बनाता है तो रोक फरमाता है कुन्तु समाहुल्लज़ी यस्मउ बी यदुहुल्लती यब्तशु बिहा रिजलुहुल्लती यमशी बिहा, और यानी बसरुहुल्लती युबसिरु बिहा समाहुल्लती यस्मउ बिहा। और एक हदीस में ये है कि फिर मैं उसका दिल बन जाता हूँ, ज़बान बन जाता हूँ। बड़ी लंबी हदीस। इमाम फखरुद्दीन राज़ी जब यहाँ पहुंचे हैं तो आपने इस बुखारी की हदीस की तफसीर यूं की है जी। अब इसकी तफसीर कौन कर रहा है? इमाम फखरुद्दीन राज़ी। क्या तफसीर फरमाई? वो फरमाते अल अब्दु इज़ा वाज़ब अला ताआति, अल अब्दु इज़ा वाज़ब अला ताआति, मखसूस बंदा जब उसने अल्लाह की इताअत और फरमानबरदारी पर हमेशगी की, जी क्या किया? हमेशगी की। जब उसने इस पर हमेशगी की तो फिर उसका असर ये हुआ कि वो उस बलगा अल मुकाम अल्लज़ी क़ालल्लाहु कुन्तु लहु समान व बसरन, मैं बिल्कुल इमाम फखरुद्दीन राज़ी की वही इबारत नकल कर रहा हूँ। और बड़े पते की बात है, यानी बंदा इताअत के जरिए जब अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान के मुताबिक जो हदीस में है इसमें पहुंचा है तो मतलब क्या हुआ? तो इमाम राज़ी फरमाते हैं बलगा मकाम अल्लज़ी, यानी जब इताअत पर मुवाज़बत की, हुक्मों पर अमल करने में हमेशगी की तो बंदा उस मकाम पे पहुंचा जिस मकाम के बारे में रब फरमाता है कि मैं उसके कान और उसकी आंखें बन जाता हूँ। और जब ये बंदा उस मकाम पे पहुंचा है, अब सुने असल बात अब है, जरा गौर से सुने। मकाम अल्लज़ी क़ालल्लाहु कुन्तु लहु समान व बसरन, उसके आगे इमाम फखरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं इज़ा सार नूर जलालिल्लाह समान, समिअ अल करीब वल बईद, इज़ा सार नूर जलालिही बसरन रअल करीब वल बईद, इज़ा सार नूर जलालिही यदन कदरा अलग तसर्रुफी फिस्सहले वस्साबे वल करीब। क्या बात है? ये इमाम फखरुद्दीन राज़ी फरमा रहे हैं कि जब बंदा इस मकाम पे पहुंचा तो अल्लाह ताला जल्दी उसे अता ये फरमाता है कि उसे रब नूर देता है और उस नूर का एक खास नाम है और उस नूर को कहा जाता है नूरे जलाल। इज़ा सारा नूर जलाल ही, रब ने फरमाया मैं कान बन जाता हूँ, मतलब ये है कान बंदे का है, उसमें सुनने की ताकत नूरे जलाल की है। जब कान में वो ताकत नूरे जलाल वाली आती है तो बंदा नजदीक की बात भी सुनता है और दूर की बात भी सुनता है। हम यहाँ से पुकारे अब बगदाद में सुने, ये तब सुनते हैं, हर आदमी का काम नहीं है, ये नूरे जलाल है। फरमाया इज़ा सार नूर जलाल ही,
बसरन बसरन करीब वल बईद इजा सार नूर जलाल ही समान समियल करीब वल बईद इजा सार नूर जलाल ही यदन तदर अल तसर्रुफ बिसहले वसाबे। उस हाथ ने ये तसर्रुफ की ताकत रखी, आसान पर भी तसर्रुफ, मुश्किल पर भी तसर्रुफ। अब उस हाथ में ये ताकत है, चाहे जितना मुश्किल काम हो, अगर वो हाथ बढ़ाए तो मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है। ये है वो असल हकीकत। जी हदीस बुखारी की और तफसीर कुरान की जी और तफसीर करने वाले जो है ना इमामुल मुफस्सिरीन इमाम फखरुद्दीन राजी, इमाम फखरुद्दीन राजी। हम ऐसे वैसे को नहीं मानते, हम उस वली को मानते हैं जिसकी शान ये हो और जिसका मकाम ये हो कि जिसे जिंदगी के सिले में, नफलों के बदले में, कुर्ब के बदले में रब ने उसे नूरे जलाल से नवाजा हो। सुभान अल्लाह। माल से नहीं, नूरे जलाल से। जी हाँ। आज तो बस माल ही के पीछे है और समझते हैं माल मिला तो सब नहीं, माल मिलेगा लेकिन कुर्ब बहुत, दूरी नजदीकी, सहल सब, ये शान नहीं मिलेगी। ये उन्हें मिलती है जिन्होंने इतनी बंदगी की, इतने नफल पढ़े, इतने रोजे रखे, इतनी तिलावतें की, इतनी भूख बर्दाश्त की कि जिसका कोई यानी तस्वर भी नहीं कर सकता, तब जाकर के उन्हें नूरे जलाल से नवाजा जाता है। नूरे जलाल नवाजा जाता है। फिर उनके लिए अब देखिए, अब मैं इस पर अल्लाह करे बात समझ में आई हो, ना आई हो तो दुआ करें अल्लाह करे समझ में आए। आज नहीं तो कल पुरफितन दौर है और हमले हमारे अकीदे पे हैं, हमारे ईमान पे हैं। दुश्मन गली गली और ऐसे भेष में घूम रहे हैं कि पहचान भी नहीं सकते। अल्लाह तौफीक दे। ईमान है तो अमल है और ईमान नहीं तो अमल नहीं। ईमान बचाने के लिए इन चीजों का जानना बहुत जरूरी है। और हम ऐलान बुलाते हैं कि हम अरे गैरे को नहीं, हम ऐसे वली के दीवाने हैं। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। अब सुनिए जी, इससे पहले मैंने जो अर्ज किया, बस इस पर सिर्फ महबूब सुभानी के एक ही वाक़े से दलील दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह। बताओ। और उस एक वाक़े में इंशाअल्लाह गौर करेंगे तो आपको ये सारी ताकतें जो हैं वो अज़हर मिन शम्स नजर आएंगी, सुभान अल्लाह। जलवागर नजर आएंगी, जी नूर फशा नजर आएंगी। वाक़या एक है और है इतना जबरदस्त। जी इसमें ये सारी ताकतें जो है ना बंदा, और ये ताकतें अब मैं इसको वाक़े के तौर पे नहीं बतौर दलील, क्योंकि वाक़े के तौर पे अर्ज करना होता तो मैं शुरू से यही वाक़या लेता जी। और फिर वाक़या तो है ना उसको अगर बढ़ाना हो तो एक वाक़या 2 घंटे भी बढ़ा सकते हैं, घटाना हो तो 5 मिनट में पूरा। जी हमारे यहाँ ऐसे भी खतीब गुजरे हैं और ऐसे खतीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। छोटा सा वाक़या है, वो चाहें तो 1 घंटा उसी वाक़ये को चला सकते हैं। बिल्कुल हकीकत में जी। उसकी भी अलग अलग तरकीबें होती हैं, अलग अलग अंदाज होते हैं, सब अलग अलग अंदाज हैं। उसमें जुमलों को दोहराना, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, जी झूम के बोलो सुभान अल्लाह, जी फिर से दुरूद पढ़ो, अभी तो पढ़ फिर से पढ़ो। जी। अब ये लोग समझते हैं कि बड़े दीवाने दुरूद दुरूद के नहीं, वाक़या घंटा करना है। जी वाक़या और फिर बीच में साहब जरा गला खुश्क तो साहब दुरूद पढ़ा के पानी, और कुछ लोग तो फिर चाय भी नोश भरमा लेते हैं। अब वाक़या घंटा नहीं होगा तो जाएगा कहाँ? आधा घंटा तो इधर उधर और बाकी रहा आधा तो उसमें वही तड़कना झूमना ये करके वमा अलैना इल्लल बलाग। सही है भाई, हर गुलेरा रंग को पूरे दी करस्त जी। गुल वो भी है लेकिन हर गुल का रंग भी अलग है, वो भी अलग है, सुभान अल्लाह। सब बराबर हो नहीं सकते।
تو میں عرض کر رہا ہوں سنیں ذرا غور سے، اور یہ واقعہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، نور جلال جب کسی کا یار بنتا ہے سبحان اللہ، ہائے ہائے، پھر اس کا شان اور اس کی مقام اور مرتبے کا حال یہ۔ بے شک، غوث اعظم کے مرید فرماتے ہیں، سبحان اللہ، غوث اعظم کے مرید بھی مرید خاص، خادم خاص، جی وہ فرماتے ہیں میں سویا تھا مدرسے میں، جی میں مدرسے میں اور محبوب سبحانی اپنے حجرے میں، جی اپنے حجرے میں، یہ وہی حجرہ جس کا صحابہ آ کے طواف کرتا تھا، سبحان اللہ، وہی حجرہ، یہ آپ حجرے میں اور میں مدرسے میں۔ اچانک رات کو غوث اعظم کے حجرے کا دروازہ کھلا، جی دروازہ کھلا، سمجھ رہے ہیں نا، جی ایک ہے کھولنا ایک ہے کھلنا، جی دروازہ کھلا، یعنی کھولا کسی نے نہیں، کھلا، کھلا، واہ واہ، دروازہ کھلا، کھلا، اور کھلتے ہی محبوب سبحانی نکلے۔ جی اب مرید نے یہ خیال کیا کہ شاید ضرورت ہے، جی کوئی حاجت ہے، اور ان کی ڈیوٹی یہی تھی، لوٹا پانی کا تو ساتھ تھا، لے گئے اور پیچھے چلے جی کہ نکلیں گے باہر تو ضرورت آئے گی، وضو کروانا ہے، اور یہ پیشینی استنجا سے فارغ، لوٹا لے کے کہا میں بھی پیچھے نکلا۔ جی اب فرماتے ہیں کہ جیسے ہم مدرسے سے باہر نکلے تو دیر بھی نہیں لگی، بغداد کا بازار ختم، جی آیا شاہی دروازہ۔ جی اس وقت شاہی دروازے جو ہوتے ہیں یہاں بھی ہیں، پرانے زمانے میں شہروں کے گرد کوٹ ہوتے اور بڑے دروازے، رات کو وقت آتا تو بند کر دیتے، جی بس اندر جو ہے اندر، باہر سو باہر، نہیں کوئی آئی، بڑے زبردست صاحب ان کے بڑے زبردست وہ یعنی قفل اور تالے، اور اس کے پہرے دار کھلے کیسے، سوال ہی نہیں۔ مرید نے کہا وہ بڑا دروازہ آیا، محبوب سبحانی کا قدم بعد میں پہنچا، تالا پہلے کھلا، سبحان اللہ، تالا کھل کر کے الگ ہو گیا، کنڈی بھی کھلی، گیٹ بھی کھلا۔ سبحان اللہ، اب اس نے سوچا معاملہ گڑبڑ، جی لیکن سوچنے لگا اب تو اللہ خیر کرے، پیچھا نہیں چھوڑوں گا، جی جہاں مرشد وہاں مرید، سبحان اللہ، یقین تھا کہ بھٹکنے نہیں دیں گے، چھوڑیں گے نہیں، یہی تو صاحب محبت ہے۔ فرمایا دروازہ بھی کھلا، اور پھر میں وہاں مدرسے والے دروازے سے نکلا، مڑ کر کے دیکھا بند بھی ہو گیا، اور اس گیٹ سے نکلا کھلا، مڑ کر کے دیکھا یہ بھی بند۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، خود دروازے کھل رہے ہیں، خود یہ ہے ولی۔ جی آج ایسا کوئی ہو تو ذرا دکھا دے کھول کے، جی گھر پہ تالا ہو تو مرید تالا نہیں کھولے تو مرشد باہر کھڑے، جی اللہ، کھل گیا تھا۔ جی مرید نے کہا جیسے ہی بغداد سے باہر نکلے 2 قدم، جی کتنے؟ 2 قدم، غوث اعظم نے اٹھائے 2 قدم، جی رجلہ التی یمشی بہا، سبحان اللہ، یعنی رب نے فرمایا میں پاؤں سے بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، حق، اب یہ غوث اعظم اپنے پاؤں سے نہیں، اس پاؤں کی طاقت سے چلے۔ سبحان اللہ، مرید نے کہا 2 قدم اٹھائے، میں نے دیکھا پھر شہر آیا، سبحان اللہ، اس شہر کا بھی دروازہ بند، بڑا دروازہ۔ فرمایا جیسے ہی غوث دروازے کے پاس پہنچے، کنڈی بھی کھلی، تالا بھی کھلا، در بھی کھلا، غوث آگے میں پیچھے، لوٹا ہاتھ میں۔ سبحان اللہ، فرمایا مڑ کر کے دیکھا تو پھر وہ گیٹ بند، تالے بھی لگ گئے، کنڈیاں بھی لگ گئی، اور غوث اعظم آگے بڑھے، اور اس شہر کے بازار میں سے گزرتے ہوئے سامنے مجھے دکھائی دیا بہت زبردست حویلی نما ایک مکان، اس مکان کا دروازہ بند نہیں، دروازہ کھلا، غوث اعظم اس دروازے سے اندر گئے۔ مرید نے کہا میں بھی جلدی جلدی پیچھے، اور اندر تو گیا تو میں نے کیا دیکھا، دور میں 6 شخص بیٹھے ہیں، بڑے نورانی چہرے، سبحان اللہ، 6 آدمی جی بیٹھے ہیں۔ غوث اعظم دروازے سے داخل ہونے سیدھے وہاں گئے، جی سلام کیا، انہوں نے عجباً کھڑے ہو کر کے جواب دیا، 6 بیٹھ گئے۔ مرید نے کہا غوث بھی بیٹھا، اب اس نے سوچا میں کیا کروں، جی
اب تک تو پیچھے آ رہا تھا، اب کیا کروں؟ تو تدبیر یہ نکالی، بڑے ستون کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا جی وہ فرمایا میں چھپ کے بیٹھ گیا دیکھوں ہوتا کیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ پھر یہ ہوا جب میں وہاں جا کے بیٹھا تو قریب میں ایک حجرہ تھا، وہاں سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں بھی حیرت میں یہاں بیٹھے ایک وہاں جو تکلیف میں ہے یہ ہو کیا رہا ہے، اور میں ابھی کسی یعنی تشویش میں تھا، دیکھا دروازے سے پھر ایک آدمی نورانی چہرے والا آیا، اس نے سلام ضرور کیا لیکن ہمارے غوث اعظم اور چھت کے پاس نہیں، سیدھے چلا گیا اس حجرے میں گیا، اور حجرے میں جا کر کے ابھی چند لمحے بھی گزرے نہیں ہوں گے کہ وہ آنے والا شخص وہاں سے نکلا تو خالی نہیں، اس کے دونوں ہاتھوں پر ایک لاش تھی۔ وہ لاش لے کے نکلا اور لے آ کے غوث اعظم کے سامنے رکھی، غوث اعظم کے سامنے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ جی 6 شخص بیٹھے تھے اور 2 قدم چل کے غوث آئے، جی غوث بھی جا کے بیٹھ گئے۔ پھر وہ آنے والا آیا، مرید اس ستون کے پیچھے دیکھ رہا ہے، جی سیدھا گیا، نکلا تو ہاتھوں میں لاش لا کے رکھی گا غوث کے سامنے۔ مرید نے کہا ان کا لاش رکھنا تھا کہ غوث اعظم نے صرف یوں اشارہ کیا، سبحان اللہ، اشارہ کیا، اشارہ کرنا تھا کہ سامنے ایک لمبا قدا اور آدمی مونچھے لیا بیٹھ گیا، اور جیسے ہی بیٹھا تو آپ نے حکم دیا جلدی کرو، مونچھے داڑھی سنت کے مطابق کرو، بال بھی کم کرو، دیر بھی نہیں لگی، وہاں دیر کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دیر جو ہم اور آپ کر سکتے ہیں وہاں تو کام برسوں کا سیکنڈوں میں۔ سبحان اللہ، اور جیسے ہی وہ سارا کا سارا حلیہ بدل گیا، آپ نے نالی ڈالی نظر، سبحان اللہ، پہلے پڑھایا کلمہ، سبحان اللہ، اور پھر بھی یہ سارے علم، جی پھر بنایا متقی، سبحان اللہ، پھر بنایا ولی، سبحان اللہ، اور یہ بناتے بناتے وہ 6 جو بیٹھے تھے اس مقام پہ جب وہ پہنچا تو آپ نے فرمایا یہ تمہارا 7واں، جاؤ اپنی ڈیوٹی پہ، سبحان اللہ، واہ، یہ تمہارا 7واں، جاؤ اپنی ڈیوٹی پہ، اب یہ تھو کون، یہ 7 بدل تھے، جی ایک بدل ایک کھنڈ میں، جی ایشیا میں ایک، امریکہ میں ایک، افریقہ میں ایک، یوروپ میں ایک، آسٹریلیا میں ایک، پھر اس کھنڈ میں چاہے سینکڑوں ملک کیوں نہ ہو ان سارے ملکوں کی حفاظت اس کے ہاتھ میں، سبحان اللہ، اس ایک کے ہاتھ میں سارا کھنڈ، اسی کا نام بدل ہے، اگر بدل نہ رہے تو یہ سارا زمانہ عدل بدل ہو جائے۔ حق حق بے شک، یہ اللہ والوں کی شان ہے، اور یہ میں سارا حدیث پاک کی روشنی میں، بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں، اور میں حوالہ بھی دے دوں قلائد الجواہر جیسی مستند کتاب کے حوالے سے، سبحان اللہ، حق، سنی سنائی بات نہیں، مستند بات ہے، مستند۔ جی وہ 7 بدل تھے، آپ نے فرمایا یہ تمہارا 7واں، جاؤ۔ اب صاحب جاؤ تو اب انہیں پہنچنا کہاں ہے، کسی کو امریکہ کسی کو افریقہ، اور جانا بھی بہت جلدی ہے، 2 منٹ کی بھی دیر گوارا نہیں، ورنہ وہاں اگر کچھ نقصان ہو تو ذمہ دار کون، یہ بھی آپ اور ہم سن چکے ہیں۔ یہاں بیچ میں اس بات کا عرض کرنا میں خامخواہ وقت کو ضائع کرنا سمجھتا ہوں، ہم جانتے ہیں کہ یہ قدرتی نظام ہے، روحانی نظام ہے، باطنی حکومتیں ہیں، ولی چلاتے ہیں، اور اس یعنی مسند اور اس صدر اور اس مقام کا ولی اگر فوت ہوا فوراً اس پہ دوسرا بٹھا دیا جاتا ہے، ورنہ یہ ملک تباہ اور برباد ہو جائے۔ بے شک، یہ ہماری کرسیاں تو صاحب 2 سال تک خالی پڑی رہتی ہیں، ملک میں کوئی فرق نہیں آتا، وہ کرسی کبھی خالی رہتی نہیں ہے، وہ کرسیاں جو ہے نا وہ آپ اب یہاں میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ ایک علمی بحث ہے، اور میں بھی اگر کہیں بیان کر دیتا ہوں تو پھر بعد میں مجھے بھی افسوس ہوتا ہے کہ کیوں نہ میں کوئی کرامت کر دیتا، وہ بڑی اہم باتیں، لیکن آپ غور فرمائیں، میں نے جو یہ واقعہ عرض کیا آپ نے سنا، شاید غور سے آپ نے سمجھ بھی لیا ہوگا کہ غوث اعظم بغداد سے چلے، دروازے کھلتے بند ہوتے گئے، ایک شہر آیا وہاں بھی گئے، 6 بیٹھے تھے، 7واں آخری وقت تھا، انتقال ہوا، آنے والا لے آیا، اور پھر آپ نے اسی وقت اشارہ کیا، بڑے لمبے بالوں والا آیا،
पहले उसके बाल मूछे वगैरह सुन्नत के मुताबिक थी। जी मूछों की भी हद है, दाढ़ी की भी हद है। हाँ, और उसी हद का नाम सुन्नत है। जी कम हो तो भी सुन्नत नहीं, बढ़ जाए तो भी सुन्नत नहीं। हाँ सुन्नत नहीं। कुछ लोग धोखे में हैं, खसखसी रख के समझते हैं कि सुन्नत अदा हो गई, और कुछ घुटनों तक बढ़ा करके समझते हैं कि सुन्नत अब अदा हुई। नहीं, सुन्नत के लिए एक कम का हद है, इससे कम भी सुन्नत नहीं, इससे ज्यादा भी सुन्नत हाँ सुन्नत नहीं। ये है सुन्नत की हद। और जिसके चेहरे पे ऐसी मुबारक हद हो वही इमामत के मुसल्ले का लायक है। शक कम है तो भी नहीं, ज्यादा है तो भी नहीं। माजरत के साथ, जी कम है तो भी नहीं और ज्यादा है तो भी नहीं। तो भी नहीं। ये हद है, सब दीन नाम ही हद का है। बेशक हमारा दीन नाम ही हद का है। और ये मेरे आका आई हदें बताने के लिए। हुजूर हद न बताते तो कोई नेमत न बनती। बेशक सारी नेमतें उन्हीं हुदूद से बनती। वरना हद से अगर हवा भी निकल जाए तो तूफान बनती है, हद से पानी बढ़ जाए तो फिर ये सैलाब बन जाता है। बेशक हद है तो सही है, जी हद है तो सही है। इसी हद का नाम शरीयत है, इसी हद का नाम दीन है, और इसी हद का नाम निज़ाम मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। हक निज़ाम मुस्तफा। शक अब आपने फरमाया जाओ। अब ये वो मुरीद फरमाते हैं कि मैं तो हैरत में डूब गया, करूं क्या। और वो वहां से उठे, गायब हो गए। उनका गायब होना था कि जो बाद में आया वो भी गायब। अब गौसे आजम अकेले, और गौसे आजम का रोशन तो सब था, लेकिन मुरीद ने कहा गौसे आजम फिर उसी दरवाजे की तरफ चले तो मैं भी जल्दी चला। जी पहले मुझे इतनी जल्दी नहीं थी, अब जल्दी इसलिए थी ये दरवाजे मेरे लिए नहीं इनके लिए खुलते हैं। अगर जरा भी फासला हो गया तो बंद हो जाएंगे। ये जहन देना था कि मुर्शिद मुरीद के बीच में फासला न रहे। जहाँ मुरीद मुर्शिद वहाँ मुरीद, जिधर मुर्शिद उधर मुरीद। और मुर्शिद हो अब्दुल कादिर जैसा तो मुर्शिद तहज्जुद में तो मुरीद भी तहज्जुद में। सुभान अल्लाह। हक बेशक मुर्शिद तिलावत में तो मुरीद भी तिलावत में, मुर्शिद नफल में तो मुरीद भी नफल में, नफल में। मुर्शिद रोजे से तो मुरीद भी रोजे से। हाँ, वरना मुर्शिद एक तरफ और मुरीद एक तरफ तो जाहिर बात है फासले घटेंगे या बढ़ेंगे। बढ़ेंगे। मुर्शिद इधर जा रहा है और मुरीद इधर, और इधर जाते हुए करा मुर्शिद मुर्शिद उधर और तू इधर मुर्शिद जी और जितने कदम उठाएगा उतनी मुर्शिद से दूर होगा। जी। और फिर अगर दौड़ करके भी पहुंचना चाहे तो नहीं पहुंच सकता। तो पहुंचना के एक भी कदम उठाया तो जमीन के उस पार, हाय हाय। अब क्या पहुंचेगा। इसने सोचा अब तो दूरी नहीं होनी चाहिए। चला, मुरीद ने कहा मैं बहुत जल्दी चला, बहुत जल्दी चला। जल्दी से दरवाजा खुला, फिर उसी तरह मैं भी निकला जल्दी से, कहीं बंद न हो जाए। मुड़ के देखा फिर बंद, और फिर वही 2 कदम आपने उठाए, बगदाद आ गया। और कुछ जान में जान आई कि अब अगर बाहर रह भी गया तो सुबह तो जा सकता हूँ, लेकिन चूंकि वो फैसला होने नहीं दिया। जी फैसला होने नहीं। बगदाद का शाही दर भी खुला, और गौसे आजम अंदर तो उसने कहा मैं भी अंदर, और बाजार तय करके मैं पहुंचा मदरसे में, और गौसे आजम अपने हुजरे में। देर भी नहीं लगी, सारा मामला हो गया। सुभान अल्लाह। देर भी नहीं लगी, सारा मामला हो गया। अब गौसे आजम तो अपने हुजरे में क्या कर रहे थे तो अल्लाह जाने, गौस जाने। लेकिन मुरीद ने कहा मैं सारी रात करवटें बदलता रहा जी। सारी रात करवटें कि ये था क्या, हम गए कहाँ, ये छह थे कौन, आया वो कौन, और जिसका विशाल हुआ ये हो क्या रहा है। फिर सोच सोच के कहता कहीं ख्वाब तो नहीं। फिर अपने आप से कहता नहीं भी ख्वाब नहीं, मैं बेदार ही तो था। ख्वाब नहीं है, बेदार था, गया था। और फिर कहता इतनी दूर तू गया कैसे, कहा मैं खुद नहीं किसी के पीछे। जी वाह वाह वाह। हक जुमला यही है, काफी है। जी हक। पीछे हो न तो जहाँ आगे वाला पहुंचता है, पीछे वाला गर्ज हो कुछ भी नहीं, लेकिन पीछे है तो पहुंचता है। हाँ पीछे है, यही तो एक बहुत जबरदस्त बात है। जी हक। कुनुमा सादिकी, बेशक कुनुमा सादिकी। जहाँ सादिकी भी जाएंगे वहाँ साथ वाले भी जाएंगे, साथ होंगे तब न। जी साथ वाले जाएंगे तब जब
साथ होंगे। اور اگر ساتھ ہی نہیں ہے تو کون ساتھ ہے کون نہیں ہے یہ الگ مضمون ہے. جی ہاں اس پر میں ابھی کچھ نہیں عرض کرتا. علماء کرتے رہتے ہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے 1000 برس پہلے گئے اور ہم آج ہیں, کیسے ساتھ ہوں؟ واہ واہ کیا بات ہے. ساتھ کے لیے تو بھائی وجود چاہیے, جسم چاہیے. اب ہم غوث کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ بایزید بستامی کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جنید بغدادی کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابو الحسن خرقانی کے ساتھ کیسے ہو سبحان سکتے ہیں؟ اللہ. معروف کرخی کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جی ہم زکریا ملتانی کے ساتھ وہ تو گئے ہزاروں برس 500 برس پہلے. کنما صادقین, اور صادقین تو ڈھونڈنے سے نہیں مل رہے, ان کے ساتھ اب ہو کیسے؟ تو ان کے ساتھ ہونے کا بھی ایک طریقہ ہے. ایک طریقہ ہے جسمانی ساتھ اور ایک طریقہ ہے افعال اور اعمال کا ساتھ. ان کے نقش قدم پہ چلو, آج بھی ان کے ساتھ ہو اور وہ تمہارے ساتھ ہیں. سبحان اللہ, حق وہ تمہارے ساتھ ہے. من یطع اللہ و رسول فاولئک مع الذین, یہ ماں یہاں بھی ہے اور ماں صادقین ماں وہاں بھی ہے. اگر تم اللہ رسول کے حکم کو مانو تو نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہیدوں کے ساتھ, ولیوں کے ساتھ. جب وہ ساتھ مل سکتا ہے تو محبوب سبحانی کا بھی ساتھ مل سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ ویسا تقویٰ ہو, ویسی پرہیزگاری ہو. سبحان اللہ, حق ویسی پرہیزگار. اب یہ مرید جو میں کہتے ہیں کروٹیں بدلتا رہا, نیند نہیں آئی, تہجد پڑھا, فجر جماعت سے پڑھی, غوث اعظم ورد وظائف کر کے آئے کہاں پر؟ دربار میں. جی جہاں دربار لگتا تھا. سبحان اللہ, اس دربار میں بیٹھنے والے سب ولی, سبحان اللہ. سب اچھا ولی ہیں پھر کیوں آئے؟ ولیوں کو بھی کچھ بننا تھا. جی ولی بھی وہاں بننے جا رہے ہیں اور وہاں آج بھی بن رہے ہیں. بے شک قیامت تک وہیں سے بنیں گے, بے شک. امام مہدی تک. جی یہ سارا نظام ان کے ہاتھ میں. دربار لگا نا, تو اس مرید نے کہا کہ میں جا کے بیٹھا, آنکھیں سوجی ہوئی تھی, جی چہرے پہ عجیب کشمکش. محبوب سبحانی, قطب ربانی, سبحان اللہ. سب کچھ جانتے ہوئے بھی مجھے دیکھ کر کے کہتے ہیں کتنا پریشان لگ رہے ہو, پریشان لگ رہے ہو. اور آپ نے فرمایا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ پوچھنا ہے کیا؟ جی تو گھبراؤ مت, پوچھو. جی گھبراؤ مت, پوچھو. پوچھو. تو اس نے ہمت کر کے اور کہا حضرت اور کچھ نہیں, ذرا یہ بتا دیں کہ رات گئے کہاں؟ جی جی اور رات میں جو ہوا یہ ہوا کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا سن, سبحان اللہ. ہم گئے تھے نہاوند, جی اور یہ بغداد عراق میں ہے, نہاوند ایران میں. جی فرمایا ہم 2 قدمیں گئے تھے نہاوند, اور جس شہر میں ہم گئے وہ 6 جو بیٹھے تھے, یہ بدل تھے بدل. جی اور 7ویں کا آخری وقت تھا, جی 7ویں کا آخری وقت تھا جس کے رونے کی آواز آ رہی تھی. اور پھر جیسے ہی ہم پہنچے تو اس کا وصال ہو گیا. پھر جو آیا وہ حضرت خضر تھے, سبحان اللہ. اور حضرت خضر ان کو لے آئے, میرے سامنے رکھ کے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی, یہ فلاں علاقے کا بدل ہے, وصال ہو گیا, ابھی ابھی انتظام کریں, ابھی ابھی. آپ نے فرمایا ابھی کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اگر ابھی نہیں تو جب تک یہ بن کے وہاں نہیں جائے, اتنی دیر میں اگر وہ پورا کھنڈ برباد ہوا تو ذمہ داری میری نہیں, آپ کی. ابھی ابھی ہائے ابھی ابھی. جی تو غوث اعظم نے فرمایا, اس نے جب ابھی ابھی کہا نا تو اسی وقت جلال والی نظر جو اٹھی تو نظر وہ قسطنطنیہ کے مجوسی پہ پڑی. اللہ. جی اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا, اعلیٰ حضرت نے, یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا. اور جہاں تک میرا خیال ہے ملفوظات شریف میں پڑھ لیں, جی جی ملفوظات میں. غوث اعظم نے فرمایا میری نظر اٹھی, بنانا تھا بدل, نگاہ پڑی کس پہ؟ اس قسطنطنیہ کے مجوسی پہ, آگ کے پجاری پہ. فرمایا نگاہ پڑی, میں نے اشارہ کیا, بس اشارہ کرنا تھا, کہاں قسطنطنیہ اور کہاں نہاوند. فرمایا اشارے کی دیر تھی اور وہ پلک جھپک
वाह पलक झपकने से पहले बात समझ में आ रही है कुछ? जी वो हजरत सुलेमान के उस उम्मती का मामला। और यहाँ महबूब सुभानी फरमाते पलक झपकने से पहले वो मजूसी मेरे सामने, मैंने कहा बाल बड़े हैं शरीयत के मुताबिक करो, मूंछें लंबी है शरीयत के मुताबिक करो, दाढ़ी लंबी है शरीयत के मुताबिक करो। और जब दुरुस्त हो गया तो पहले मैंने उसे कलमा पढ़ाया, फिर जो बनाना था वो बनाया, और बनाते बनाते बदल बनाया, और बदल बना के और फिर उसे पूरे खल्क का मालिक बनाया। सुभान अल्लाह। और उन 6 को का ये तुम्हारा साथी 7वां। और जाओ अपनी ड्यूटी पे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये करामत तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी आपने सुनी होगी जी और बाद में भी इंशाअल्लाह सुनते ही रहेंगे, और सुनने में बड़ा फैज है, बरकतें हैं, लेकिन अकीदत और मोहब्बत से सुने और तंग होके न सुने साहब। यहाँ तंग होने की जरूरत नहीं है जी साले, कहाँ तंगी की कमी है? जी तंगी ही तंगी है तो यहाँ महफिल में तो जरा खुश दिली से बैठे, जी थोड़ी देर के लिए चाहे अगर 10-15 मिनट ऊपर भी गए तो ये रायगा नहीं गए, बल्कि इंशाअल्लाह बड़े फायदे वाले, सुभान अल्लाह बड़े फायदे वाले। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि कौन कहाँ मरेगा, कब मरेगा, जी कोई नहीं जानता, नबी भी नहीं जानता। और गौसे आजम को कैसे पता चला कि फला वहां पर इंतकाल करने वाला? जी ये बगदाद में है और वो है नहाबंद में। आपको कैसे पता चला कि वो 7वां अभी विशाल होगा और उसकी जगह पे किसी को मुतय्यन करना है? जी तो पता चला तब न गए। बेशक अच्छा गए तो गए कैसे? कहाँ नहाबंद और कहाँ बगदाद? 2 कदम, कोई 2 कदम से पहुंच सकता है। इसलिए यहीं से ये बात साबित हुई कि कदम वली का ताकत खुदा की। सुभान अल्लाह। कदम वली का ताकत खुदा की। सबूत मिला या नहीं मिला? बेशक बेशक। और वहां जाकर के बैठे और फिर उसकी जगह पे जब किसी को रखना था, नजर पड़ी कुस्तुनतनिया। सुभान अल्लाह। कहाँ कुस्तुनतनिया और कहाँ नहाबंद? न किसी को हुक्म दिया मजहर बन करके, सिर्फ दिल ने चाहा, हाथ से इशारा किया, देर भी नहीं लगी और वो आके ये हाथ की करामत। अब बताइए, यहाँ आंख की ताकत भी जाहिर हुई, पांव की ताकत भी जाहिर हुई, सुभान अल्लाह। दिल की ताकत भी जाहिर हुई, बेशक समाज की ताकत भी जाहिर हुई। यहीं से बात साबित हुई कि जो अल्लाह के हो जाते हैं अल्लाह उनका हो जाता है। मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहू। जब अल्लाह उनका हुआ, खुदा उनका हुआ, तो यकीनन सारी खुदाई हुई, सुभान अल्लाह। सारी खुदाई। बस अब आखिर में बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं मुहिब्बीन, मोतक़िदीन, मुतवस्सिलीन, जी गौसे आजम के दीवाने जी जो उनकी मोहब्बत में यहाँ तशरीफ लाए, अल्लाह आना कबूल फरमाए। आमीन। गौसे आजम की एक नसीहत, गौसे आजम की एक नसीहत, यानी आपका एक मुकद्दस फरमान, और है किसके लिए? मुहिब्बीन के लिए, बेशक मुहिब्बीन के लिए। आपने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया या मरीज अल बातिन, या मरीज बातिन, मरीज अल बातिन अलैका बिद्दवा। आपने फरमाया ओ बीमार दिल वाले, जी जिस्म वाले नहीं, जी दिल वाले, क्योंकि आप तो दिलों ही के तो तबीब थे, वही दिल का तबीब होता है। सुभान अल्लाह। फरमाया ओ मरीज दिल वाले, अलैका बिद्दवा, तुझ पर लाजिम है दवा करना। जी दवा करना लाजिम है। लाजिम है। तो दिल के मर्ज की दवा कौन दे? जी किसी डॉक्टर के पास आप कहेंगे नहीं, हमने तो नहीं सुना, न अमेरिका में न यूरोप में, और भारत में तो खैर होती तो पता चल जाता। दिल यानी ये एक रूहानी बीमारी, जी वो आपकी वो नहीं अटैक वटेक, अल्लाह बचाए, वो एक वो दिल लुथड़ा जो है ना, उसकी वो अलग चीज है। ये दिल, ये दिल नहीं, इसके अंदर एक दिल है, ये उसकी बात हो रही है जो लतीफ़े रब्बानी है। जी अक्सर हम जैसों को खबर भी नहीं, हम समझे धड़क रहा है, ये दिल तो जिस्म का हिस्सा है, इसमें सुभान अल्लाह। के अंदर जी एक और दिल
وہ دل لطیف ہے ربانی، انوار اترنے کی جگہ، سبحان اللہ، تجلیات کے نزول کی جگہ، زندہ ہو تو مالا مال کر دے، مر جائے تو پائیمان کر دے، بے شک اسی کی زندگی کا نام زندگی۔ بے شک، تو فرمایا علیکم بالدوا، لازم ہے تم پر دوا کرنا۔ تو کسی نے کہا تھا اس کی دوا ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا اس کی دوا یہ ہے، یعنی اللہ کے محبوب صالحین بندے جو ہیں ان صالحین کی صحبت اس بیماری کی دوا ہے۔ سبحان اللہ، کونوا مع الصادقین، دل بیمار ہیں سچے ڈھونڈ کر کے ان کے ساتھ ہو جاؤ، اور یہی اس مریض دل کی دوا ہے۔ اللہ اس مرض سے دل کو بچائے، اور اگر ہے تو کوئی کامل طبیب مل جائے، ایسی کی صحبت ملے جو مالا مال کر دے، ایک نظر سے دل کے زنگ اتر جائیں، وصال خدا ہو جائے، اور بندہ اسی ایک نظر سے اللہ والا ہو گے اور پھر مالا مال ہو جائے۔ ہمارے الی البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔